اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر رجس، ہر برائی، ہر عیب کو دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. کہ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے اور قرآن کریم کے یہ فقرات ہیں کہ جو اہل بیت کے اعتبار پر دلیل بنتے ہیں اور اہل بیت کے اعتبار کی سب سے اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس لیے کہ انسان معتبر اس وقت بنتا ہے جب وہ برائیوں سے دور ہو، اور یہ قرآن کے فقرے اہل بیت کو برائیوں سے دور رکھنے کا ارادہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا ارادہ ہمارا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. خدا کا ارادہ وہ ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت آپ کو اللہ ہر رجس، ہر برائی، ہر عیب سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. عصمت، معصوم ہونا اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، دین اسلام کی ضرورت ہے. معصوم ہونا اہل بیت کا یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، دین اسلام کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کو دین پاک کو انسانوں کے اندر پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے. تو ذرا سوچیں، غور کریں، جو دین بھیج رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، جو دین لا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے. تو اب جس کے اوپر دین آ رہا ہے وہی آ رہی ہے، کیا وہ معصوم نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے. دین کو پھیلانے والا بھی معصوم ہو، دین کو بچانے والا بھی معصوم ہو. ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد پر. اور
بی بی سیدہ، چونکہ یہ مصاحب کا جملہ ہے لیکن جس کی صداقت و طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، علماء اسی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی دربار میں گئی تھیں تو آپ کے بال سیاہ تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب دربار سے واپس آئی ہیں تو آپ کے بال سیاہ ہو گئے، سفید ہو گئے تھے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں یہ بات کہتے ہیں کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ سیدہ کے بال چند گھنٹوں میں سیاہ سے سفید ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ لوگوں نے علی کے حق پر ناحق قبضہ کر لیا تھا، یہ وجہ تھی؟ کہ یہ وجہ نہیں تھی۔ کہ پھر کیا وجہ تھی؟ کہ سیدہ کے باغ کو غصب کر لیا تھا، کیا یہ وجہ تھی؟ کہا نہیں۔ کہ رسول کے ہاتھوں کا لکھا ہوا نوشتہ پھاڑ دیا گیا، کیا یہ وجہ تھی؟ کہ یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر آخر وجہ کیا تھی کہ جو بی بی 18 سال کی ہو اور اس کے بال سیاہ ہو جائیں چند گھنٹوں میں؟ تو علماء نے یہی بیان کیا، چونکہ اس ملعون نے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کو جھوٹا کہا تھا، یہ وجہ تھی کہ سیدہ کے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ عزیزو، قابل غور گفتگو ہے۔ اب ایک جملہ میں تعلیمات سیدہ کے عنوان سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ وہ سیدہ کہ جو اگر کوئی ان پر جھوٹ کا الزام لگائے تو ان کے لیے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ سیاہ بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اب اگر کوئی سیدہ کا چاہنے والا اپنی زندگی میں مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل فریب کر رہا ہے، مسلسل دھوکے دے رہا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سیدہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد۔ چونکہ جناب سیدۃ نساء العالمین عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک روز رسول اکرم در سیدہ پر آئے، دق الباب کیا۔ سیدہ نے آواز دی، کون؟ کہا بیٹی میں تمہارا باپ، میں تمہارا بابا۔ کہا بابا آپ کو یاد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ نے کیا فرمایا؟ آپ کو یاد لینے کی ضرورت؟ تو رسول اکرم نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے۔ دیکھیے، کنیز سیدہ ہونے کا دعویٰ کرنا اور ہے، کنیز بن جانا اور ہے۔ کہ میرے ساتھ ایک میرا صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا میں پردہ کر لوں، میں چادر اوڑھ لوں، اس کے بعد آپ تشریف لائیے گا؟ تو رسول اکرم نے ایک جملہ کہا، بیٹی وہ جو صحابی میرے ساتھ ہے وہ نابینا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ قسم خدا کی اگر اس واقعے کو اگر ہماری قوم، ہماری ملت اپنے لیے ہدایت کے طور پر اور اپنے لیے نمونہ عمل کے طور پر اپنی زندگی میں اتار لے تو قسم خدا کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ کہ میرے ساتھ جو صحابی ہے وہ نابینا ہے۔ کہ بابا میں پردہ کر لوں، کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب سیدہ کے جملے یہ ہیں کہ بابا
اگر وہ نابینا ہے تو میں تو نابینا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے خاتون خانہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور اس کو بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ اس واقعے سے اگر ہم درس لینا چاہیں، سبق لینا چاہیں، یقین جانیے میں نے یہی جملہ کہا ہے کہ کنیز کہلانا الگ بات ہے اور حقیقت میں حق کنیزی ادا کرنا الگ بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اب سیدہ کی کنیز بننا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ نہیں، آج بھی خواتین اس انداز سے رہتی ہیں کہ اپنے وہ جذبہ، وہ ایثار جو سیدہ سے سیکھا ہے، آج بھی ان خواتین میں خواتین ہیں جو موجود ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ نظر آتا ہے، وہ ایثار نظر آتا ہے، وہ قربانی نظر آتی ہے، وہ سیرت سیدہ پر چلنے کا ولولہ نظر آتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں گزارش کی تھی، یہ جوان بچوں نے کہا تھا مولانا صاحب آپ کا موضوع کیا رہے گا؟ میں نے کہا تعلیمات جناب سیدہ۔ 2 دن مجلس میں فضائل بھی بیان کیے اور تھوڑے سے گوشے بھی بیان کیے تعلیمات کے حوالے سے۔ آج مجھے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں اور اس کے بعد جلدی سے گفتگو ختم کر دوں گا۔ پوری روایتیں نہیں پڑھوں گا، پوری احادیث نہیں پڑھوں گا۔ ایک تسبیح سیدہ ہے اور ایک دعا ہے جو سیدہ سے منسوب ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں، چونکہ یہ قرآن کا فقرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے پوری ایک حدیث ہے، اس کے درمیان میں یہ فقرہ ہے جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حیات روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، جہاں پڑھی جائے وہاں خیر و برکت کے لیے، اس لیے تو حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، سیدہ کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث اگر منظر عام پر آتی ہے تو باعث برکت بھی بن جاتی ہے، باعث خیر بھی بن جاتی ہے اور بلاؤں کے رد ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو صرف حدیث قصہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک دعا اور بھی ہے جس کو دعائے نور کہتے ہیں، اور قسم خدا کی روایات میں ملتا ہے۔ آپ مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھ لیں، وظائف الابرار اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں سے پہلے جو اس کا مقدمہ ہوتا ہے، جو اردو میں جو تو چھوٹی سی تحریر ہوتی ہے، اس کو ضرور پڑھا کیجئے۔ یہ دعا جناب سیدہ نے جناب سلمان فارسی کو تعلیم فرمائی تھی۔ کس لیے تعلیم فرمائی تھی؟ جو کتابوں میں ملتا ہے، اس لیے تعلیم فرمائی تھی بخار تب کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں جب انسان کو بخار آتا ہے تو اس کے ذہن میں کتنی ساری بیماریاں آتی ہیں۔ آج جو یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، پھر اس کا پرکوپ بڑھ رہا ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی انسان کو بخار آئے گا۔ قربان جائیے اپنی بی بی پر، سید النساء العالمین پر۔ انہوں نے 1400 سال پہلے یہ نسخہ دے دیا کہ اگر بخار کا شکار ہو جاؤ، دعائے نور کی تلاوت کرو اس یقین کے ساتھ۔ دیکھیے میں پھر ایک جملہ کہہ دوں، لفظوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی حاجت روائی کر سکے، لیکن اگر یہی الفاظ کسی ایسی کے زبان سے صادر ہو جائیں جو کائنات کی حاجت روا ہو تو الفاظ میں تاثیر بھی آتی ہے، الفاظ میں طاقت بھی آتی ہے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں نے اس کو مسلسل اس کا ورد کیا، میں بخار سے محفوظ رہا، اور اس وقت جو لوگ تب کے شکار تھے ان کو جب تعلیم کی گئی، ان کو جب بتایا گیا، انہوں نے تلاوت کی تو ان کا بخار بھی جاتا رہا۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے،
اہل بیت کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. اسی لیے امام معصوم نے فرمایا اگر ہماری احادیث ہمارے اقوال لوگوں تک پہنچ جائیں تو لوگ جوق در جوق مذہب تشیع اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کلام میں تاثیر ہے, اور تاثیر اس لیے ہے چونکہ معصوم کی زبان سے صادر ہوا ہے, حیات روا کی زبان سے صادر ہوا ہے, مشکل کشا کی زبان سے صادر ہوا ہے. اور ایک جو گفٹ ہے جناب سیدہ کا, وہ کون سی چیز ہے؟ تسبیح زہرا. میں 2-3 چیزیں لکھ کے لایا ہوں, وہ میں پڑھ دوں جلدی سے, حالانکہ لکھا تو میں نے بہت کچھ ہے, لیکن میں صرف 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. روایت جو ہے وہ اس انداز سے ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر پہ جو کام کاج ہوتا تھا اس کی وجہ سے بابا کی خدمت میں گئیں. کہتے بابا مجھے میرے لیے کنیز کا انتظام کر دیجئے. تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسی چیز تعلیم کروں, ایسی چیز بتاؤں جو کنیز سے کہیں زیادہ بہتر ہو. تو جناب سیدہ نے فرمایا بابا بے شک, پوری روایت ہے. تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سونے لگو, سونے کے لیے رخت خواب پر پہنچ جاؤ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے آسان ہے. کیا؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 34 مرتبہ. یہ پڑھو, یہ تعلیم فرمایا کس نے؟ رسول اکرم نے. اب میں اس کے فضائل بیان کر دوں کہ اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے, اس کے ثواب کیا ہے. ایک مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واجب نماز کے بعد تسبیح زہرا سے کوئی چیز افضل نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر تسبیح زہرا سے افضل کوئی چیز ہوتی تو رسول اس کی تلاوت کی تاکید کرتے, تسبیح زہرا کی تاکید نہ کرتے. کتنی با فضیلت ہے. اب میں اس آخر میں نتیجہ بھی دوں گا, پہلے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. تو یہ کس کی عظمت ہے؟ تسبیح سیدہ کی. پھر امام نے فرمایا آگے کہ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد پر. جو شخص تسبیح زہرا پڑھے اور اس کے بعد استغفار کرے, خدا اس کو بخش دیتا ہے, خدا اس کی بخشش کر دیتا ہے, خدا اس کو بخش دے گا. اور جو تسبیح ہے, اس تسبیح میں جو ذکر ہے, روایت کہتی ہے, حدیث کہتی ہے, جو تسبیح میں ذکر ہے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ. کتنے ہو گئے کل؟ 100. امام معصوم فرماتے ہیں ہماری زبان میں یہ 100 کی عدد ہے, لیکن مگر میزان عمل میں 1000 ذکر کے برابر ہے. یہ کون ہے؟ تسبیح زہرا. نتیجہ میں دوں گا. ایک صلاۃ بھیج دیں محمد و آل محمد پر. پھر امام فرماتے میرے نزدیک اس تسبیح کا پڑھنا روزانہ 1000 رکعت سنت نمازوں سے افضل ہے. تسبیح زہرا. روایت بہت ساری تھی, بہت ساری چیزیں تھیں, سب کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. یہ فضیلت کس کی تسبیح ہے؟ اگر دنیا کے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا
کہ یہ تسبیح کا ثواب کیا ہے، تسبیح کا اجر کیا ہے، تسبیح کی طاقت کیا ہے، تسبیح کی معنویت کیا ہے، تو ایک سید زادہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تسبیح زہرا کو لیا، اور لینے کے بعد جب وہ تسبیح زہرا پڑھتا ہے تو دنیا کی سپر پاور طاقتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ آخر اس تسبیح کے دانے میں کیا ہے، اس تسبیح کے دانوں میں کیا ہے؟ ارے اس تسبیح کے دانوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تاثیر سیدہ ہے جس سے دنیا کانپ رہی ہے۔ ایک سلام دے محمد و آل محمد پر۔ یہ عظمت ہے تسبیح سیدہ کی۔ روایت یہ کہتی ہیں کہ اگر اب ظاہر وہ تفصیلی ہے گفتگو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ آج کی مجلس شاید اسی موضوع پر پوری مجلس تمام ہو جاتی۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ تسبیح سیدہ خاص طور سے خاک شفا کی تسبیح استعمال کیجئے، اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ اگر خاک شفا کی تسبیح جس کے پاس ہے وہ بلاؤں سے بھی محفوظ۔ خود تسبیح خاک شفا رکھنا مستحب ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ اور ایک منزل اور بھی ہے کہ اگر خاک شفا کی تسبیح ہمارے پاس ہے اور ہم تسبیح نہیں کر رہے ہیں، بھول گئے پڑھنا، تب بھی اللہ تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا کرتا جاتا ہے۔ گفتگو کو یہیں پر روک دیا میں نے، اس لیے کہ ابھی ماتمدار ماتم کریں گے، نوحہ خواں نوحہ پڑھیں گے، لیکن مجھ سے گزارش یہ کی گئی آج تھوڑے سے مصائب زیادہ پڑھوں، وقت کی کمی۔ آج آپ جس کی مجلس میں بیٹھے ہو آج جب مجلس کا اختتام ہو، آخری منزل پر، مصائب کے آخری منزلیں ہو نا، جو دعا مانگو گے وہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی، اور انشاءاللہ گھر پہنچنے سے پہلے وہ تمہاری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ کون سیدہ جس کے دروازے پر رسول آ کر سلام کرتے ہو؟ جانتے ہو جناب خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ سے وصیت کر رہی تھی۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، اے میرے والی و وارث، میری ایک وصیت اور بھی ہے، کیا فرمائیے کہ اے میرے والی و وارث، اپنی امت سے کہہ دینا میری بیٹی سے کبھی بلند آواز سے بات نہ کبھی بلند آواز سے بات نہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ فرما رہی ہے۔ ذرا سوچیے عزیزو، منزل بہت سخت ہے، پوری شہادت کوئی پڑھ نہیں سکتا، بی بی سیدہ پر ڈھائے گئے مصائب کا کوئی ذکر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود سیدہ فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ مجھ سے کہا گیا شہادت کا ذکر کروں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کہاں سے آغاز کروں، مگر ہاں عزیزو، میں مجلسوں میں بارہا کہا کرتا ہوں، کربلا کی شام غریبہ سے کم مدینے کی دوپہر نہیں ہے۔ اگر کربلا میں سکینہ کو تماچے مارے گئے تو مدینے کی دوپہر میں سیدہ کو تماچا مارا گیا۔ اگر کربلا میں بیویوں پر تازیانے برسائے گئے، ارے مدینے کی دوپہر میں رسول کی اکلوتی بیٹی پر تازیانے برسائے گئے۔ عزیزو، اگر کربلا میں بچوں کو شہید کیا گیا، ارے مدینے کی دوپہر میں محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔
مصائب بہت سخت ہیں، بہت سخت منزلیں ہیں مصائب کی۔ خدا نہ کرے آج بی بی سیدہ کے مصائب سن رہے ہو نا، جن کی مائیں سلامت ہیں ان کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ ان کو زندگی طولانی دے۔ جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور جس طریقے سے علی قبر سیدہ پر جاتے تھے، اپنی ماں کے قبروں پر جاؤ، ارے قرآن پڑھو۔ میں بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا، ایک ایک بچے کو بلایا، یا علی حسن کو بھیج دو، کچھ وصیتیں کرنا ہے۔ حسن سے وصیتیں کی، حسین کو بلایا، حسین سے وصیتیں کی، ام کلثوم کو بلایا، ام کلثوم سے وصیتیں کی، زینب کو بلایا، زینب سے وصیتیں کی، علی کو بلایا۔ جہاں بہت ساری وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی، یا علی میرے بعد اگر میرے بچوں سے کوئی تقصیر ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا۔ ارے بچوں کے حق میں وصیت کی، اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا علی ارے میرے بیٹے حسین کا خاص خیال رکھنا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ لو سیدہ کا آخری وقت ہے۔ اب روایت کہتی ہے سیدہ نے خود حسنین کو نانا کے روضے پر بھیج دیا تھا۔ دونوں شہزادے نانا کی قبر پر قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب دمت الثاقبہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین قبر رسول اکرم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، ارے حسنین کے سروں پر پھیرا، اے میرے یتیم و زہرا گھر جاؤ، ارے تمہاری ماں اس دنیا سے تمہاری بھائی دنیا سے چلی گئی۔ حسنین دوڑے دوڑے گھر آئے، ارے ماں نے وصیت کی تھی، دیکھو جب میرے بچے آ جائیں تو انہیں میری شہادت کی خبر نہ دینا، بلکہ انہیں پہلے کھانا کھلانا۔ بچے گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ بچوں سے کہا کہ شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ عجیب و غریب جملے کہے شہزادوں نے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی روایت سن لیں کہ جب امام حسن علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو عجیب و غریب ماحول تھا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، جس دن سیدہ کی شہادت ہونے والی ہے اس دن سیدہ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے۔ علی نے پوچھا، بی بی ارے میں آج آپ کو کسی اور حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک سیدہ فرماتی ہے، یا علی ارے میرے بعد ان بچوں کو کپڑے کون تبدیل کرائے؟ لو عزیزو، منزل سے قریب ہو رہا ہوں، شہادت کی طرف میں آ رہا ہوں۔ عزیزو، لو حسنین جب داخل ہوئے گھر میں، عزیزو اچھی مصیبت ہے۔ ذرا اگر ہم مصیبت آپ تصور کریں گے، زہرا نے وصیت کی تھی نا کہ دیکھو میرے جنازے کو رات میں غسل دینا، علی تم ہی غسل دینا، رات کے وقت غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں دفن کرنا، یہ سیدہ کی وصیت تھی۔ ایک وصیت میں نے کسی عالم سے سنی ہے، ایک فقرہ سن لو۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ نے وصیت کی، یا علی جب آپ غسل دینا تو میرے پہرہن کو نہ اتارنا۔
پتہ نہیں اللہ جانے کون سا راز پوشیدہ تھا جو علی سے کہا میرے پیرہن کو نہ اتارنا غسل دیتے وقت. یہ راز اس وقت کھلا جب علی چیخ مار کے روئے. ارے چاہنے والوں نے پوچھا مولا کا سیدہ کا پہلو شکستہ تھا. ارے مجھے اطلاع نہیں. آج تمہیں حسنین کی یتیمی کا ماتم کرنا ہے, سکینہ زینب کی یتیمی کا ماتم کرنا ہے, ام کلثوم کی یتیمی کا ماتم کرنا ہے. سیدہ نے وصیت کی میرے جنازے کی اطلاع کسی کو نہ دیجیے گا. اب مجھے بتائیے جب جنازے کی اطلاع دینے کے لیے منع کر دیا تو بچے روئے تو کیسے روئے؟ اگر روتے ہیں تو دشمنوں تک خبر پہنچ جائے گی, وہ آ جائیں گے. اس لیے سیدہ نے منع کیا کہ دیکھو کسی کو اطلاع نہ کرنا. بس عزیزو 2-3 جملے سن لو اور مجلس کو اختتام کی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ نصف شب کے قریب سلمان اپنے گھر میں ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا سلمان نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ علی کے ننھے ننھے بچے دروازے پہ کھڑے ہیں. شہزادو تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو بابا نے بلایا. کہا بابا نے کیوں بلایا ہے؟ کہا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. عزیز و سلمان دوڑے دوڑے آئے. اب جو میں منزل سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بہت عجیب و غریب منزل ہے عزیزو. ایک مرتبہ سلمان علی کے گھر کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ مجھے بتاؤ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, صبح انتقال ہو جائے, انسان روتے روتے تھک جاتا ہے, رونا بند کر دیتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, لیکن پھر کب روتا ہے؟ کہ جب کسی اپنے کو دیکھ لیتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے. علی چیخ مار کے نہیں روئے ابھی ہے نا, علی نہیں روئے نا چیخ مار کے. ایک وجہ ایسے ہی سلمان کو دیکھا, علی دوڑ کے سلمان کو سینے سے لگا لیا. اے سلمان, ارے زہرا اس دنیا سے چلی گئی. عزیزو عجیب و غریب منزل ہے. بس علی نے ایک سوال کیا, سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا. کہا تمہیں زہرا کی رخصتی یاد ہے؟ کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے. کہا یہ بتاؤ جب زہرا رسول اللہ کے گھر سے رخصت ہوئی تھی ان کی مہار ناقہ کو تم ہی پکڑ کے میرے گھر تک لائے تھے. سلمان ارے اب بھی سیدہ کو آخری منزل تک پہنچا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو لو رات کی تاریکی, علی غسل دے رہے ہیں. غسل مکمل ہوا, کفن دیا علی نے, بچوں کو آواز دی, بچوں اپنی ماں کو خدا حافظ کہو. بس عزیزو یہاں سے 3 جملے مصائب کے پڑھوں گا, مجلس ختم کر دوں گا. عزیزو ایک مرتبہ علی نے آواز دی, بچوں ماں کو خدا حافظ کہو, ماں کو خدا حافظ کہو. اب مجھے نہیں معلوم زینب نے ماں کو کیسے خدا حافظ کہا, ام کلثوم نے کیسے ماں کو خدا حافظ کہا, حسن نے کیسے ماں کو خدا حافظ کہا. بس ایک جملہ سن لو عزیزو, ایک یاد رکھیے گا, جب اگر کسی کے سر میں چوٹ لگتی ہے, زیادہ گہری چوٹ ہوتی ہے, تو سر میں چوٹ لگنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک اور حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. کبھی ہاتھ اٹھنا بند ہو جاتا ہے, کبھی ایک آنکھ سے دکھنا بند ہو جاتا ہے, کبھی انسان بولنا بند کر دیتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. جب سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سر کا حصہ ہے کہ اگر سر میں چوٹ لگے تو انسان کے دوسرے جسم کے حصوں میں سے کوئی ایک حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کا پہلو شکستہ ہو, پہلو کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹتی ہے, تو جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے.
ارے سیدہ کا پہلو شکستہ تھا، ارے سیدہ اس شکستہ پہلو کے بعد کبھی دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاتی تھی، اس لیے کہ ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ علی نے کہا بچوں سے خدا حافظ کو، ماں کو، ایک ایک بچہ خدا حافظ کہتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک گوشے میں حسین کھڑے تھے یا بیٹھے تھے، علی نے کہا بیٹا کیا تم ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ جیسے علی نے یہ کہا، حسین نے ایک جملہ کہا، بابا جب تک میری ماں خود مجھے نہ بلائے گی، ارے اس وقت تک میں خدا حافظ نہ کہوں گا۔ جیسے حسین کی آواز ارے سیدہ کے کانوں سے ٹکرائی، بند کفن کھل گئے۔ آ میرے پیاسے حسین، آ میرے مظلوم حسین، آ میرے کربلا کے پیاسے حسین آگے بڑھے، ارے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اماں خدا حافظ۔ مگر کل کربلا میں جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو اماں ضرور آ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو ایک دکھیاری ماں کی آواز تھی، اے میرے لال حسین، کیا میں نے چکیا پیس کے اسی دن کے لیے بس مجلس کو ختم کر دیا میں نے۔ عزیزو، میں دفن نہیں پڑھ سکتا، جنازہ کیسے نکلا میں نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا سن لو، بچے چیخ مار کے رو بھی نہیں سکتے تھے۔ جب جنازہ چلا تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کی چند لوگ تھے جو سیدہ کے جنازے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ حسنین تھے، چھوٹے تھے نا، چیخ مار کے رو نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حسنین نے اپنے منہ اپنے گریبان کے اندر کیے، ارے سسکیاں لیتے ہوئے آگے بڑھتے۔ بس مجلس کا آخری جملہ مجلس کا عزیزو، 3 جنازے تاریخ میں ایسے ہیں کہ جب ان کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا، تکبیر کی آواز بلند کی، سین سے سیدہ، سین سے سکینہ، سین سے سجاد۔ جب سیدہ کو علی غسل دینے لگے، ارے چیخ مار کے روئے، اللہ اکبر۔ ارے سیدہ کا پہلو شکستہ تھا، جب سجاد کو باقر غسل دینے لگے، چیخ مار کے روئے، تکبیر کی آواز بلند کی۔ چاہنے والوں نے پوچھا، مولا کا میرے بابا کے زخم ابھی تازہ تھے، زخم ابھی ہرے تھے۔ آخری جملہ ہے مصائب کا عزیزو، ایک جنازہ اور بھی ہے جب غسل دیا جانے لگا، وہ جنازہ سکینہ کا ہے، ارے قید خانہ شام ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کی شہادت ہو چکی، ارے رباب آگے بڑھی، چاہتی ہے کہ غسل دے، ایک مرتبہ چیخ ماری، نعرے تکبیر بلند کیا، غش کھا کے گر پڑی۔ لیلا آگے بڑھی، غش کھا کے گر پڑی۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، تکبیر کی آواز بلند کی، غش کھا کے گر پڑی۔ سجاد آگے بڑھے، جب ان بیویوں کو غش سے فاقہ ہو گیا، سجاد آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، ارے پپی اماں اتنا بتا دو، یہ غش کھانے کا سبب کیا ہے؟ زینب فرماتی ہے، بیٹا سجاد نہ سن سکے گا۔ سجاد فرماتے، پپی اماں ارے میں نے کربلا سے لے کے یہاں تک سارے مسائل
صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بیٹا نہ سن سکے گا۔ ایک مسجد کہتے ببی اماں آپ بتائیے تو صحیح۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ارے جب ہم پانی ڈالتے تھے چہرے پر سکینہ کے پانی پڑتا تھا، ارے پانی خشک ہو جاتا تھا۔ ارے حسین کی بچی کتنی پیاسی تھی۔ عزیزو لو علی سیدہ کے جنازے کو لے کے جنت البقیع پہنچے۔ عزیزو اب ایک جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ عزیزو جنت البقیع پہنچے، جنت البقیع پہنچے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ علی نے اپنے اصحاب کو جو چند لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ مجھے بتاؤ جب کوئی عورت اس دنیا سے جاتی ہے تو کم سے کم قبر میں اتارنے کے لیے کم سے کم 5 افراد تو چاہیے ہوتے ہیں، اور 3 وہ ہوتے ہیں جو جنازے کو دینے والے ہوتے ہیں، 2 وہ ہوتے ہیں جو قبر میں لینے والے ہوتے ہیں۔ عزیزو علی کی مظلومی کیا ہے؟ کوئی محرم تو ہے نہیں، ارے جو محرم ہے وہ بہت چھوٹے ہیں۔ علی نے اپنے ہاتھوں پہ جنازے کو اٹھایا۔ ارے علی نے کیسے اٹھایا کہ سیدہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، علی نے ہاتھوں پہ جنازہ لیا، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، یا علی میری امانت کو مجھے دے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ابھی تابوت برآمد ہوگا عزیزو، آپ لوگ اپنے